پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اس سطح پر تعمیر فرمایا کہ وہ تو اپنے منہ کا لقمہ نکال کے دوسرے کو دینے میں فرحت محسوس کرتے تھے۔ حالت جنگ کے اندر دیکھ لیجئے، پانی کی آواز لگ رہی ہے، زخمی ہے، نزع کا عالم ہے، فرمایا اس کو پلاؤ، اس کے پاس لے کے فرمایا اس کو پلاؤ، اور اس کے پاس لے کے فرمایا تیسرے کو پلاؤ۔ تینوں جانباز مجاہد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ۔ ہمارا دین تو یہ معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے ذخیرہ اندوزی کہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں پائی ہی نہیں جاتی۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ جانوروں کو دیکھ لیجئے، فرمایا کتنے ہی جانور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر لاد کر اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں چلتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری میں نہ لی ہو۔ انسان کو بتایا کیوں حرص کرتا ہے، کیوں لالچ کرتا ہے، کیوں ہوس کے اندر آ کر تو مال اور دولت کو جمع کرنے کے سارے حربے کرتا ہے اور پھر بھی مطمئن نہیں ہو۔ یہ ایسی آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں، حرص کی آگ، ہوس کی آگ۔ کہتے ہیں نا کچھ بھی کر لو چشم دنیا دار رہتی ہے حریص، یا قناعت اس کو پر کرتی ہے یا پھر خاک گور۔ فرمایا انسان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اس مال سے، یا قناعت اللہ کی طرف سے آ جائے یا پھر قبر کی مٹی اس کو پر کرے گی۔ تو پرندوں میں ایک پرندہ صرف ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی۔ آپ کوے کو دانے ڈالیں، کبھی کھا لے گا، کبھی دانے کی چونچ بھر کے جا کے زمین کو کرید کر اس پہ دفن کر دے گا، زمین کو کرید کر اس کو دفن کر دے گا۔ لیکن دفن کرنے کے بعد حالت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اڑ کر جب چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے دانہ یہاں دفن کیا تھا یا دانہ یہاں دفن کیا تھا۔ اللہ پرندے کی اس ذخیرہ اندوزی سے نسل انسانی کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو حرص اور ہوس کی بنیاد پر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ جوڑتا تو رہتا ہے لیکن جوڑ کے ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، بابا جی اس دور کے اندر بینک نہیں تھے، سکے تھے سونے کے چاندی کے۔ لوگ سونے اور چاندی کے سکوں کو ہنڈیا میں ڈال کے زمین میں دفن کر دیتے تھے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن تھے ایسے کہ چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے۔ تو بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، آخری وقت قریب آ گیا تو بچوں کو فکر لاحق ہوئی کہ جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے زمین کے اندر دفنایا ہوا ہے تو یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کا سارا ضائع ہوا۔ تو بچوں نے پوچھا کہ بابا جی پیسے کدھر جمع کیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بابا کب بتاؤ گے؟ فرمایا جب سانس یہاں پہنچے گی اس وقت بتاؤں گا۔ جب سانس ادھر پہنچے گی اس وقت بتاؤں گا۔ وہ بس اسرائیل علیہ السلام اچانک آئے تو پتہ ہی نہیں لگا سانس یہاں پہنچی ہے یا کہاں پہنچی ہے۔ بابا جی اللہ کے پاس پہنچ گئے، بابا جی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب جتنا پیسہ انہوں نے زمین کے اندر دفنایا تھا، نہ خود اپنے کام آیا نہ اپنے اولاد کے کام آیا۔ ہر حرص کرنے والے اور ہوس کرنے والے اور لالچ کرنے والے انسان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پرندوں میں صرف کوہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ حشرات میں اس سے الگ جانوروں میں چوہا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ چوہا آپ کے اناج کے دانے کھینچ کے بلوں کے اندر لے جاتا ہے، حالانکہ اس کا عذر بھی ہے کہ وہ مخلوق خدا سے ڈرتا، لیکن نقشہ کیا بنتا ہے؟
نقشہ یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی دکان پہ جائے، آپ دکاندار اس کو مارتا ہے، کھیت میں جائے کاشتکار اس کو مارتا ہے، گھر میں آئے گھر کے ڈنڈا لے کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں۔ اللہ نقشہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ذخیرہ اندوز کی زندگی کبھی اطمینان، سکون اور چین اور راحت کی زندگی نہیں ہوتی، بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، بھاگ رہا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ رہا ہے چوہا، یہ دنیا کے لالچ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حشرات میں چیونٹی ذخیرہ اندوزی کرتی ہے، لیکن چیونٹی کی ذخیرہ اندوزی میں بہت عمدہ سبق ہے انسانوں کے لیے کہ جتنی ذخیرہ اندوزی چیونٹی کرتی ہے، کبھی کسی چیونٹی کو رزق اکیلا اندر جا کر کھاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ وہ پیغام دیتی ہے کہ اگر جمع ہی کرنا ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے لیے کرو، عزیز و اقربا کے لیے کرو، لوگوں ذاتی حرص کے لیے نہ کرو۔ وہ سخاوت کی بنیاد پر ذخیرہ اندوزی کرتی ہے کہ دوسرے بھی کھاتے ہیں۔ مکھیوں میں شہد کی مکھی ذخیرہ اندوزی کرتی ہے شہد کی کہ نہیں، لیکن محنت وہ کرتی ہے اور کھاتے میں، اور آپ کھاتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں بھی سبق ہے کہ دیکھو وہ جمع کرتی ہے لیکن کام میرے اور آپ کے ہی آ جاتا ہے۔ گویا اس طرح کا اگر مال جمع کیا ہوا ہو تو کچھ گنجائش ہے کہ کم از کم لوگوں کے کام آتا رہے، لوگوں کو دے، لیکن حرص کی بنیاد پر، ہوس کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتقر علی المسلمین طعامہم، فرمایا جو مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بری ہے، یعنی اللہ کا ذمہ، اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھ گیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جس پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ رحمت نہیں ہوگی، وہ بندہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو قرآن حکیم کی سورہ ہمزہ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، یہ کیسا شخص ہے کہ جو مال جمع بھی کرتا ہے، گنتا بھی ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو حطمہ، توڑ پھوڑ کر دینے والی دوزخ کی آگ کو حطمہ کہتے ہیں، یہ تو حطمہ دوزخ کی آگ میں جانے والا ہے، خود بھی اس کا مال بھی۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ کسی انسان کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی اور مخلوق کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ فرمایا یہ آگ اس کا بھی انتظار کر رہی ہے، اس کے مال کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ گویا دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں کی یا دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنا اور جمع کر کے اس لیے رکھ لینا کہ یہ مارکیٹ سے کم ہو جائیں گی، پھر منہ مانگے داموں بیچوں گا۔ فرمایا اس کا انجام یہ ہے، دیکھ لیجیے حضرت عثمان کے 100 اونٹ آئے اور اس وقت مدینہ میں قحط کا زمانہ ہے، ہر تاجر ان کو منہ مانگی قیمت دے رہا ہے، فرمایا نہیں اس سے زیادہ مل رہی ہے، اس سے زیادہ مل رہی ہے، اس سے زیادہ مل رہی ہے، اور یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ سارے اونٹ اور ان کے اوپر آنے والا سامان میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ ہے مومن کا رویہ، یہ ہے دین اسلام کی تعلیم کہ دوسروں کی خاطر اپنے مال کو قربان کیا جائے، نہ کہ مال کو کھینچ کر نسل انسانی کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ جرائم کی طرف بڑھ جائیں، خودکشی کی طرف بڑھ جائیں، اور چوری اور ڈاکے کی طرف بڑھ جائیں، اور دیگر اس قسم کے جرائم میں ملوث ہو جائیں۔ یہ تجار کو سوچنا چاہیے، تاجروں کو خاص کر سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا
کہ بعض تاجر قیامت کے دن فجار ہو کر اٹھیں گے۔ فجار کا کیا مطلب؟ گنہگار ہو کر اٹھیں گے۔ وہ کون سے تاجر ہیں؟ وہ یہی تاجر ہیں کہ جو ناپنے تولنے میں کمی کرتے ہیں اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر کے مخلوق خدا کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔